तुबव्विउल मुमिनीना मकाइदा लिल किताल, इसमें इशारा किया है। इस्लामी फौज की पुष्ट पर जबले ओहद था और एक जानब टीले पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की सरकर्दगी में 50 तीर अंदाजों का दस्ता मुतय्यन था। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं तो फिर भी इस जगह को ना छोड़ना। इस आयत से आपको ये भी पता चलेगा कि लीडर की बात ना मानना किस कदर तबाही का बाइस बन जाता है। अगर हम अपने लीडर की बात ना माने तो किस तरह जीती हुई बाजी हम लोग हार सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि अगर तुम देख लो कि हम सबको कत्ल कर दिया गया है और हमारे जिस्मों को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं तो फिर भी इस जगह को नहीं छोड़ना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूं। और अगर तुम देखो कि हमने कफार को शिकस्त दे दी है और इन्हें पामाल कर दिया है, फिर भी इस जगह को नहीं छोड़ना, यहाँ तक कि मैं पैगाम भेजूं। गौर करते जाइएगा। मगर इनमें से अक्सर लोग कफार को पसपा होते देखकर नीचे उतर आए, शैतान के बहकावे में आ गए, अपने लीडर का हुक्म भूल गए। जो लीडर ने हुक्म दिया था उसकी अतायत भूल गए, अमीर लश्कर की बात को नजरअंदाज कर दिया, शैतान के बहकावे में आ गए और नीचे उतर आए। उस घाटी को छोड़ दिया जिससे मुशरिकीन को अकब से हमला करने का मौका मिल गया। इस अचानक हमले से मुसलमानों के पांव उखड़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा कराम भी थे जो कि साबित कदम रहे। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हो गया, सर और पेशानी मुबारक भी जख्मी हो गए। आखिरकार सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द दोबारा जमा हुए, जिससे मैदान जंग का नक्शा बदल गया और दुश्मन को नाकाम होकर वापस लौट जाना पड़ा। ये शवाल 3 हिजरी का वाक़या है। इन आयात में जंग के बाद वाक़यात की तरफ इशारा है जो कि आगे इंशाल्लाह आ रहे हैं। इन दो जमातों में से इज हम्मत ताइफतानी, इन दो जमातों से मुराद अंसार के 2 कबीले हैं, एक बनु सलमा और दूसरा बनु हारसा। जब अब्दुल्ला बिन अबई जो मुनाफिक था वो वापस चला गया अपने 300 साथी लेकर, तो इनके दिल में बुज़दिली पैदा हो गई, यानी इनके अंदर सुस्ती आ गई, दिल शिकस्ता हो गए, कहने लगे कि अब हमने भी नहीं लड़ना, यानी इन्होंने भी वापसी का फैसला कर लिया। लेकिन क्या है कि ये मुखलस बंदे थे, दीन से मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह ने उन्हें रोक लिया और उन्हें साबित कदम रखा। और अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिक था, उसे जाने दिया, उसे दफा दूर कर दिया। देखें, अल्लाह के साथ खुलूस रखने वाले, अल्लाह के लिए काम करने वाले, उनका नाम आज तक जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मुनाफिकीन जो अब्दुल्ला बिन अबई था उसका नाम कहाँ है उनके साथी, उनका कहीं तज़किरा भी नहीं मिलता, उनका नामो निशान तक मिट गया है। व अंतुम अज़िल्ला, इससे मुसलमानों की जो थोड़ी सी तादाद है ना, उससे उनकी कमजोरी की तरफ इशारा किया गया है कि यानी बदर जो कि करीबन 20 मील जनूब मगरब की तरफ वाक़या है। गजवा बदर जुमा के दिन 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी, मौजूदा हम कह सकते हैं 13 मार्च 624 ईस्वी में हुआ था। इस आयत में जंगे ओहद में शिकस्त की जो वजह बनी थी उसकी तरफ इशारा किया गया है और मार्का बदर के वाक़यात पर गौर फिक्र की दावत भी दी गई है और आइंदा के लिए साबित कदम रहने के लिए तकवा की तालीम भी दी गई है। वजह तो आपको बता दी है कि मुसलमानों की जो शिकस्त थी उसकी वजह क्या बनी, अमीर लश्कर की अतायत के खिलाफ, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था उस हुक्म को भूल जाना। इस तक़ूलु लिल मुमिनीना, इसका ताल्लुक जंगे बदर से है या फिर जंगे ओहद से। यानी जब कफार की तैयारी और कसरत तादाद को देखकर मुसलमानों के दिलों में ये तशवीश पैदा हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की मदद का जिक्र करके उन्हें तसल्ली दी। बदर में फरिश्ते नाजिल हुए। बदर में फरिश्तों के नजूल की कैफियत आगे बयान होगी इंशाल्लाह। बदर के दिन फरिश्तों की तादाद जो सूरत अनफाल में है वो 1000 जिक्र हुई है, जबकि यहाँ 3000 और 5000 का जिक्र है। इसका मतलब ये है कि पहले 1000 का वादा हुआ, फिर 3000 और फिर 5000 की बशारत हुई
इनका आपस में कोई तारुज नहीं है। मुसलमानों ने जंगे ओहद में तवक्कल और सब्र से काम नहीं था लिया, बर्दाश्त नहीं था किया। इसलिए जब उन्होंने देखा कि मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं तो उन्होंने अल्लाह के नबी के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और वो दुर्रा छोड़ दिया जहां से दुश्मन ने पलटकर फिर से हमला कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने मदद को रोक लिया, यानी उन्होंने सब्र से काम नहीं था लिया तो अल्लाह ताला ने मदद रोक ली। वरना जाहिर है कि अगर फरिश्ते नाजिल होते तो मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं होती। हालांकि वो शिकस्त नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान फिर से अपने पांव पर खड़े हो गए थे। लेकिन ये दिखाना अल्लाह को मकसूद था कि कभी कभी रसूलों की मौजूदगी में भी शिकस्त हमारा मुकद्दर बन सकती है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे रसूल हैं या दूसरे रसूल हैं, उनके भी अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, वो भी अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत अहम पॉइंट है नोट करने वाला। आगे फिर वही बात दोहराई जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बंदे को इख्तियार नहीं, हर किस्म के इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसको तुम हदायत की तरफ लाना चाहते हो वो हदायत की तरफ नहीं लाएगा, जिसको अल्लाह लाना चाहता है वो हदायत की तरफ आएगा। जिसके लिए तुम भलाई चाहते हो, अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं हो पहुंच सकती उसे। बैर मौना पर जिन कबाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा कराम को धोखे से कत्ल कर दिया, उन्हें दीन की दावत के लिए बुलाया और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। इनके खिलाफ और जंगे ओहद में मुशरिकीन की तरफ से जो लोग सबसे आगे आगे थे, उनके खिलाफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर दुआए कनूत शुरू की, यानी बद्दुआ की थी उनकी। बैर मौना वाला वाकया जो है ना, इसकी हदीस बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर की दूसरी रकात में रुकू के बाद सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इसके बाद आप ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह फलां फलां और फलां पर लानत फरमा। अल्लाह ताला ने उस वक्त ये आयत नाजिल फरमाई थी, लैसा लका मिनल अमरी शै, यानी तेरे इख्तियार में इस मामले में से कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को जिनका नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई थी, तौबा की तौफीक अता फरमाई और वो मुसलमान हो गए। क्या मालूम हुआ कि मुख्तारे कुल आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो कि वहदहु ला शरीक है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज चचा को जरूर मुसलमान कर लेते और ओहद और बैर मोना में जुल्म करने वालों को जरूर ही लानत के मुस्तहिक करार दिलवा लेते आप अल्लाह ताला से। लेकिन यहाँ पर ये साबित होता है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते तो वो कभी भी अपने 70 सहाबा को ना भेजते जो कि हाफिज़े कुरान थे। उन्हें मालूम होता कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि आप गैब को नहीं जानते थे और उसके बाद भी कि अगर आपको पता होता कि ये लोग ईमान ले आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम ले लेकर कभी भी बद्दुआ ना करते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत लिल आलमीन। अब यहाँ पर जिक्र आ रहा है फिर से सूद का। ए लोगों जो ईमान लाए हो, मत खाओ सूद कई गुना जो दुगने किए हुए हों, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और एक दूसरे से बढ़कर दौड़ो अपने रब की जानिब से बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, डरने वालों के लिए तैयार की गई है। क्या आप लोग डरते हैं? क्या आप लोग तैयारी करते हैं? सोचिएगा जरूर। जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह ने की करने वालों से मोहब्बत करता है। और वो लोग जब कोई बेहयाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बस अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा और कौन गुनाह बख्शता है, और उन्होंने जो किया इस पर इसरार नहीं करते, जबकि वो जानते हों ये लोग हैं जिनकी जजा इनके रब की तरफ से बड़ी बख्शिश और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हैं, और ये अमल करने वालों का अच्छा अजर है। बिलाशुबा तुमसे पहले बहुत से तरीके गुजर चुके, सो जमीन में चलो फिरो, फिर देखो
جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دن ہیں، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خاص کر دے جو ایمان لائے اور کافر کو مٹا دے۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سود کی قباحت پھر سے بتائی گئی ہے۔ جنگ احد کے تذکرے میں سود کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جہاد میں نامردی کا اور سود کھانے سے نامردی آتی ہے، یعنی جو جہاد میں سستی دکھائی گئی تھی، اور وہ سستی کہاں سے آئی؟ سود کھانے کی وجہ سے۔ دو سبب ہیں اس کے، ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق کی عطایت کم ہوتی ہے اور بڑی عطایت جہاد ہے، اور دوسرا یہ کہ سود لینا کمال کی بخیلی ہے۔ چاہیے تھا کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لیتا، درمیان میں کسی کا کام نکل جاتا، یہ بھی مفت نہ چھوڑے، اس کا جدا بدلہ چاہیے۔ تو جس کو مال پر اتنا بخل ہو وہ اپنی جان کب دینا چاہے گا؟ یعنی جو لوگ مال کو اتنا پسند کرتے ہیں وہ کب مرنا چاہتے ہیں؟ پھر انصار کے یہود کے ساتھ سودی لین دین کے تعلق تھے، اور احد میں منافقین یہود کی وجہ سے نقصان پہنچا، گویا اس کو حرام قرار دے کر ان تعلقات کو ختم کیا گیا ہے۔ اور پھر دگنے سے دگنا، اس سے بعض لوگوں نے سود مرکب کو حرام اور سود مفرد کو حلال قرار دیا ہے، حالانکہ یہاں اس زمانے میں سود خوروں کی سنگ دلی بیان ہو رہی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سارے لوگ دوسروں کو سودی قرض دیا کرتے تھے، جب قرض کی میعاد ختم ہو جاتی تو مکروہ سے کہتے قرض ادا کرو ورنہ سود میں اضافہ کرو۔ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میعاد جو تھی وہ بڑھا دی جاتی اور ساتھ میں سود کی مقدار بھی بڑھا دی جاتی۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد جو سود کی اصل رقم تھی اصل زر سے کئی گنا بڑھ جاتی تھی، اور سود جو تھا تجارتی اور غیر تجارتی دونوں طرح کا کیا کرتے تھے، جیسا کہ آیت میں بھی موجود ہے۔ سودی کاروبار کی اس بھیانک صورت کی طرف قرآن نے اضعافا مضاعفہ ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے، ورنہ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرکب سود حرام ہے اور سادہ جائز ہے۔ اسلام میں ہر قسم کا سود حرام ہے، چاہے کسی بھی قسم کا ہو۔ صرف ایک صورت جائز ہے، قرض کی صورت، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے اصل مال لینے کی اجازت ہے، نہ ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ سود لینا اور دینا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اسے اس آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کان کھول کر سننے کا حکم ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ و رسول یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار تو صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو۔ سود کھانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں۔ الفاظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں ہر قسم کی نافرمانی ہے، یعنی کوئی سی بھی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اور نیکیوں کی طرف دوڑو، اہل ایمان نیکیوں کی طرف بڑی جلدی کرتے تھے۔ دیکھیں کسی کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے تو اسے فوراً کر گزرے، یہ نہ سوچیں کہ یہاں سے گھر جا کے کروں گی، یا رات ہے تو دن کو کروں گی، دن ہے تو دوپہر کو کر لوں گی یا کل کر دوں گی۔ ہو سکتا ہے کل آپ ہی نہ رہیں، ہو سکتا ہے اگلے دن شیطان آپ کو بھلا دے
اور آپ नेकी का वो मौका ज़ाया कर दें। अहले ईमान जो है उनकी पहचान क्या है? फस्तबिकुल खैरात, वो नेकियों में एक दूसरे से भागने की कोशिश करते थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। यानी जो नेक अमल हैं उनको करने में जल्दी करनी चाहिए, जो अल्लाह ताला की मगफिरत का सबब बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमाल सर अंजाम देने में जल्दी कर लो, ऐसे फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात के मुख्तलिफ टुकड़ों की तरह एक के बाद दीगरे रोनमा होंगे। सुबह को आदमी मोमन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमन होगा और सुबह को काफिर। वो अपने दीन को दुनिया के मामूली सामान के इवज बेच देगा। हलाकत है उन लोगों के लिए जो आखिरत को बेच देते हैं दुनिया के बदले। यानी दुनिया की हकीर चीजों का सौदा आखिरत की मुफीद चीजों के साथ कर लेते हैं। क्या ये लोग आग पर सब्र करेंगे? यानी जिस तरह सूदखोर काफिर के लिए दोजख तैयार की गई है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुत्तकी और फरमाबरदार लोगों के लिए जन्नत भी बनाई है। कौन सी जन्नत? अर्दुहस समावातु वल अर्ज़। ये फरमाकर अल्लाह ताला ने उसकी वुस्त की तरफ इशारा फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जन्नत का अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, तो आग कहाँ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि पहले रात थी, फिर नहीं रही, तो कहाँ चली गई? उसने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला करता है जो चाहता है। हकीकत ये है कि जन्नत और जहन्नम दो औसाफ कुरान हदीस में है। यानी ये जो आसाफ कुरान हदीस में जिस तरह मज़कूर है ना, इसी तरह इन पर ईमान रखना जो है वो लाजमी है, खा हमारी अक्ल और जहन उनको माने या ना माने। यानी आखिरत के तमाम मामलात का यही हाल है। जन्नत के साथ अहले ईमान की सिफात और फिर अहले ईमान की सिफात के साथ फिर आ गया खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना। यानी खुशहाली में, तंग दस्ती में, हर हालत में वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करते हैं। कौन लोग? मुत्तकी लोग। कौन है वो? जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। पहलवान वो नहीं है जो दूसरों को पछाड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पहलवान वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर काबू रखे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, मुझे वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तागदब, गुस्सा मत कर। उसने कई दफा दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दफा यही फरमाया, ला तागदब, गुस्सा मत कर। और उसके बाद कौन सी निशानी है? गुस्सा पी जाने वाले। यानी मोमिनीन की अगली निशानी कौन सी है? पहली निशानी है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चाहे वो तंग हो चाहे वो खुशहाली में हो, यानी अमीरी है या गरीबी है, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। दूसरी वलकाज़िमीन अल गैज़, यानी गुस्से पर काबू पाते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। वल आफीना इन नास, तीसरी निशानी जब गुस्सा पी जाना लाजमी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों पर मैं कसम खाता हूँ कि सदके से माल कम नहीं होता, अल्लाह ताला माफ कर देने से बंदे की इज्जत में इजाफा करता है, और जो अल्लाह के लिए नीचा होता है अल्लाह ताला उसे ऊंचा कर देता है, और ये एहसान का मकाम है, और अल्लाह जो है वो मुहसिनीन से बहुत मोहब्बत करता है। देखें, हम इंसान हैं, खताकार हैं, और बशरी तकाजे के तहत हमसे गुनाह और गलतियां सरजद हो जाती हैं। तो अगर गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला को याद करके तौबा इस्तगफार कर लें और अल्लाह ताला से माफी मांग लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने गुनाह किया तो कहा, ए मेरे रब, मैंने एक गुनाह किया है तो वो मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने एक गुनाह किया तो उसने जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह बख्शता है और इस पर पकड़ता है, सो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर उसने एक और गुनाह किया और कहा, ए मेरे रब, मैंने एक और गुनाह किया है, तू इसे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने जान लिया कि इसका एक रब है जो गुनाह पर बख्शता है और उस पर पकड़ता है। फरिश्तों गवाह रहो,
کہ मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर बंदा रुका रहा जितना अल्लाह ने चाहा। फिर इसने एक और गुनाह किया तो कहा, ऐ मेरे रब, मैंने एक और गुनाह किया है तो इसे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने जान लिया कि इसका एक रब है जो गुनाह बख्शता है और इस पर पकड़ता है। फरिश्तों, गवाह रहो कि मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, सो वो जो चाहे करे। इसरार के मानी अड़ जाना और बेपरवाही से गुनाह करते जाना। मतलब ये कि अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो आप उस पर अड़ मत जाएं और फिर उस पर ढटाई के साथ मत लगे रहें, बल्कि फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह शर्मिंदा हो जाएं और अल्लाह ताला से तौबा कर लें। और तौबा करने के बाद अल्लाह ताला पहले गुनाहों को माफ कर देता है। यानी अगर आपसे कोई गलती और गुनाह सरजद हो गया है तो अल्लाह ताला से तौबा कर लें। अल्लाह ताला माफ करने वाला मेहरबान है। अल्लाह और उसके रसूल की अतायत पर और उनकी नाफरमानी से तौबा पर बख्शिश और जन्नत का वादा। अब यहाँ अतायत और तौबा की तरगीब के लिए पहली उम्मतों की तारीख पर गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है। किस लिए? ताकि उनमें से मुत्तकी और नाफरमान के जो अहवाल हैं वो गौर करके, उन पर गौर व फिक्र करके इंसान अपने लिए आखिरत का सामान बना ले, यानी इबरत का सामान हासिल कर ले। सिराते मुस्तकीम सीधी राह है और उसके इर्द गिर्द के जो रास्ते हैं वो टेढ़े रास्ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल चूंकि मुसलमानों के लिए नमूना और तरीके मुस्तकीम होता है, इसलिए उसे सुन्नत कहते हैं। जंगे ओहद में जब 70 मुसलमान शहीद हुए और कुछ जख्मी, तो इस शिकस्त से मुसलमान जो है ना वो कुदरती तौर पर बहुत तकलीफ में आ गए, यानी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इन आयत में अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी है कि इस शिकस्त पर अफसुर्दा ना हो, इन तकलीफों पर परेशानी ना करें। अगर तुम्हें शिकस्त हुई है तो उन्हें भी शिकस्त होती थी, अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो उन्हें भी तकलीफ पहुंची थी। तुम्हें तो अल्लाह ताला खुशखबरियां दे रहा है और उनके लिए तो सजा है। पहली उम्मतों की तारीख इस बात पर शाहिद है कि अहले बातल को अगरचे गलबा हासिल हुआ मगर आर्जी तौर पर, आखिरकार वो लोग तबाह बर्बाद हो गए और यही हाल हमारा है। इसलिए किसी किस्म के कमजोरी, किसी किस्म की सुस्ती, किसी किस्म का गम ना किया करें अगर सच्चे मोमन हैं। यानी अगर ओहद के दिन तुम्हें मुशरिकीनों के हाथों कुछ नुकसान पहुंचा है तो बदर में तुम्हारे हाथों उन्हें भी बहुत नुकसान पहुंचा था। अगर ओहद में उनके हाथों, कफार के हाथों तुम्हें कोई चोट पहुंची है, दर्द पहुंचा है, तो बदर में तुम्हारे हाथों तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। तिलकल अय्याम, यानी जंगे ओहद में मुसलमानों को सख्त जानी नुकसान पहुंचा। यहूद और मुनाफिकीन के ताने मजीद दिल दुखाने का बाइस बने। मुनाफिक कहते थे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो मुसलमान ये नुकसान और जिल्लत क्यों उठाते। इन आयात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली दी है कि फतह और शिकस्त बदलती रहती है, ये हक और नाहक का म्यार नहीं है। आज अगर तुमने जख्म खाया है तो कल वो भी जंगे बदर में तुम्हारे हाथों इसी किस्म का जख्म खा चुके हैं। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जहदू, अभी तक अल्लाह ने जाहिर नहीं किया उनका कहना कि अल्लाह ताला को तो माजी, हाल और मुस्तकबिल हर बात का इल्म है। अभी तक अल्लाह ने नहीं जाना, दुरुस्त नहीं है ये। इसका मायनी तो जानना ही होता है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला की सिफात अजली हैं, मसलन पैदा करना, सुनना, जानना। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, हर दिन वो एक नई शान में है। खालिक तो वो अजल से है, मगर जब वो कोई चीज पैदा करेगा तो इस चीज की खलक इस वक्त वजूद में आएगी। इसी तरह आयत कद सामी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, यानी अल्लाह, यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुझसे अपने खामद के बारे में झगड़ रही थी। इस औरत के झगड़े के बाद ही वाकयाती समा वजूद में आया। खुलासा यह है कि क्या तुम समझते हो कि ऐसी आजमाइश के बगैर ही तुम जन्नत में चले जाओगे? जन्नत मिल जाएगी तुम्हें बिना कुछ किए। जन्नत जो है वो मुश्किलात से घिरी हुई है, उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जन्नत में तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक कि तुम आजमाइशों में पूरा नहीं उतरोगे, तब तक आपको जन्नत के आला मरातब हासिल नहीं होंगे। वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत, क्या तुम मौत की तमन्ना किया करते थे? जिन लोगों को जंगे बदर में हाजिरी का मौका नहीं था मिला,
وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ دشمن کے مقابلے کا موقع ملے تو ہم بھی شہید کا درجہ پا لیں یا پھر ہم بدر کے جو شہداء ہیں ان کا بدلہ ان سے لیں۔ جنگ احد میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے اپنے قدموں کو ثابت نہ رکھ سکے اور بھاگ نکلے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہاری تمنا کے مطابق تمہیں تو چاہتے تھے، تمہیں تو تمنا کیا کرتے تھے، اب یہ موقع آیا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ پوری جمع مردی سے مقابلہ کرتے، اور تم لوگوں نے نامردی کا ثبوت دیا ہے۔ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی تمنا ہوتی ہے، ہم جس چیز کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، وہی چیز جب ہمیں عطا کر دی جاتی ہے یا ہمیں دے دی جاتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے یا ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یا پھر ہم اسے اپنا دامن چھڑا کر بھاگ نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ ہاں، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سایوں تلے ہے، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر اتری تھی، لیکن اس کا اصلی نظارہ پتہ کب پیش آیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں وفات ہوئی تھی، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا تھا، لیکن اس وقت جنگ احد میں کفار کو موقع مل گیا باتیں بنانے کا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے، یعنی کہ شیطان نے ان کے بیچ میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں۔ تب ان لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ نہیں ہے محمد بھی مگر اللہ کے رسول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم نے جو سمجھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مالک ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں، وہ محض اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، وہ فوت بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے یا ان کے طبعی فوت ہو جانے یا مر جانے سے تم اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ بیٹھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے وہاں پر آئے، گھوڑے پر تشریف لائے، وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے۔ لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی بلکہ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، پھر رو پڑے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی تھی وہ آپ
فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے نہ مانا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ پھر بھی نہ مانے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو بے شک وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے اسے ان سے لے لیا، تو جسے سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر پڑا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ اور پھر کوئی بھی انسان اپنی زندگی اور موت پر اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ زندگی اور موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اپنے لکھے ہوئے وقت کے مطابق نہ تو ایک گھڑی آگے جا سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے جا سکتا ہے۔ اور دنیا کی جو چیزیں جن کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، جہاد سے جی چراتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے سے ڈرتے ہیں، تو یہ تو دنیا کا سامان ہے جو کہ بہت ہی حقیر، بہت ہی ذلیل، یعنی دنیا کے سامان کے بدلے میں جو آخرت کا سامان ہے نا وہ بہت بہترین ہے۔ دنیا کا ثواب تو بہت کم ہے، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، اور آخرت کا جو ثواب ہے، آخرت کی جو آسائشیں ہیں وہ ابدی ہیں۔ اور انقریب سنجزی الشاکرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انقریب میں شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دوں گا، یعنی جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید نوازتا ہے۔ اور پھر کتنے ہی نبی تھے جنہوں نے رسولوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور انہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں بھی پہنچی، اور انہوں نے ان تکلیفوں کو لے کر کمزوری نہیں تھی دکھائی، بلکہ صبر، ہمت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور فتح بھی حاصل کی۔ جو تکلیفیں پہنچی اس پر صبر بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، انہیں کسی قسم کے وسوسے، کسی قسم کی بے سر و سامانی نے نہیں تھا ستایا، نہیں تھا پیچھے ہٹایا اپنے مقصد سے، یعنی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پوری ہمت کے ساتھ جمع مردی سے مقابلہ کیا۔ کبھی اپنے انبیاء کی وفات پا جانے یا شہید ہو جانے کی صورت میں مبتلا نہیں تھے ہوئے، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں صبر و استقلال سے کام لیتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور اپنی گناہوں کی بخشش بھی مانگتے رہے اور بخشش کی درخواست بھی کرتے رہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب سے نواز دیا، یعنی جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں انہیں دنیا دی جاتی ہے، اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا صلہ دیا جاتا ہے۔ آخرت کے حسن ثواب سے اور احسان کا مرتبہ پا لینے کی وجہ سے اپنی محبت بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 149 سے 155 تک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی
اور तुम ने हुक्म के बारे में आपस में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की, इसके बाद कि इसने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसे तुम पसंद करते थे। तुम में से कुछ वो थे जो दुनिया चाहते थे और तुम में से कुछ वो थे जो आखिरत चाहते थे। फिर इसने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, और बिलाशुबा यकीनन इसने तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह मोमिनों पर बड़े फजल वाला है। जब तुमसे दूर चले जाते थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे और रसूल तुम्हारी पिछली जमात में तुम्हें बुला रहा था, तो उसने बदले में तुम्हें गम के साथ और गम दिया, ताकि तुम ना उस पर गमजदा हो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया और ना उस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, और अल्लाह इसकी पूरी खबर रखने वाला है जो तुम करते हो। फिर उस गम के बाद इसने तुम पर एक अमन नाजल फरमाया जो कि एक ऊंग थी जो तुम में से कुछ लोगों पर छा रही थी, और कुछ लोग वो थे जिन्हें इनकी जानों ने फिक्र में डाल रखा था। वो अल्लाह के बारे में नाहक जाहलियत का गुमान करते थे, कहते थे क्या इस मामले में हमारा भी कोई इख्तियार है? कह दे, बेशक मामला सब का सब अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपने दिलों में वो बात छुपाते थे जो तेरे लिए जाहिर नहीं करते थे। कहते थे अगर इस मामले में हमारा कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल ना किए जाते। कह दे, अगर तुम अपने घरों में होते तब भी जिन लोगों पर कत्ल होना लिखा जा चुका था अपने लेटने की जगहों की तरफ जरूर निकल आते, और ताकि अल्लाह उसे आजमा ले जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि उसे खालिस कर दे जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह सीने की बातों को खूब जानने वाला है। बेशक वो लोग जो तुम में से उस दिन पीठ फेर गए जब दो जमात आमने सामने भिड़ गई, शैतान ने इन्हें इन बाज अमाल ही की वजह से फुसलाया जो उन्होंने किए थे, और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत बुर्दबार है। ओहद की आर्जी शिकस्त के बाद कफार और मुनाफिकीन और यहूद व नसारा मुशरिकीन सभी लोग जो थे ना, मुसलमानों के दिलों में कई किस्म के शकूक पैदा कर रहे थे, यानी उन्हें इस्लाम के खिलाफ कर रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खबरदार किया है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भलाई पहुंचे, इसलिए तुम इनकी बात ना मानना, इनके कहे में ना आना। अगर तुम उनके कहे में आ गए तो ये तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बाल फेर देंगे, यानी कि तुम्हें दोबारा कुफर की तरफ ले जाएंगे, और ये बड़ा खसारा है। साथ में क्या कहा, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है, अल्लाह ही तुम्हारा दोस्त है, और अल्लाह से बढ़कर कोई मदद करने वाला नहीं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों में मुझे पहले अंबिया पर फजीलत दी गई है। इनमें से एक ये है कि 1 माह की मुसाफत पर दुश्मन के दिल में मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई है। इस हदीस से मालूम हुआ कि कफार के दिल में रोब डालने का वादा ओहद के साथ खास नहीं है, बल्कि हर मौके पर अल्लाह ताला ने आम किया हुआ है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इससे एक बात और भी मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी उम्मत यानी मुसलमानों का रोब भी मुशरिकों पर डाल दिया गया है। इसकी वजह उनका शिरक है। गोया के शिरक करने वालों का दिल दूसरों की हिब्बत से डरता है, लरजता रहता है। मिसाल के तौर पर आप अपने आसपास देख लें, गली मोहल्ले में लोगों को देख लें कि जब मुसलमानों के अंदर मुशरिकाना अकायद आ जाते हैं ना, तो फिर तकरीबन हर शहर, हर मोहल्ला, हर गली में पुख्ता कब्रें बन जाती हैं, गैरुल्लाह के आस्थाने बन जाते हैं, गैरुल्लाह से लोग मदद मांगना शुरू कर देते हैं। तो वही रोब जो शिरक की वजह से कफार के दिल में था वो खत्म हो जाता है। तौहीद वाले जो होते हैं उनका रोब दूसरों के दिलों पर पड़ता है, मुशरिकाना अकायद रखने वालों का नहीं। क्योंकि मुशरिक तो खुद से डरता रहता है कि अगर मैंने अपने पीर की ये बात ना मानी तो मुझे ये नुकसान पहुंच जाएगा, अगर मैंने फलां का ये ना कहा माना तो मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा। यानी इस तरह की फजूल से जो अकायद रखते हैं ना, ये इंसान के अंदर कमजोरी पैदा करते हैं। और जो एक मोहद मुसलमान होता है वो बहादुर और नडर होता है। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी जंगे ओहद में पहले पहल तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, और फिर वो मुशरिकीन यानी जो मुशरिकीन थे वहां पर मुसलमान उनको अल्लाह के हुक्म से गाजर मूली की तरह काट रहे थे। जब उन्हें ये पता चल गया कि हमें फतह हो गई है, और मुशरिकीन की औरतों और बच्चों ने और लोगों ने मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिया,
تو کیا ہوا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں جو دستہ پہاڑی پر متعین کیا ہوا تھا نا، انہوں نے اس درے کو خالی چھوڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے مال غنیمت کی طرف دوڑ آئے۔ اس وجہ سے مشرکین کو پھر موقع مل گیا پیچھے سے حملہ کرنے کا۔ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پھر جو کچھ تم لوگوں نے کیا، یعنی آپس میں جھگڑنے لگے اور نبی کی نافرمانی کی، تو پھر اسی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے پاس آئی ہوئی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اور پھر سے اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تمہیں اس لیے پسپائی دلائی تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون ایمان میں کمزور۔ اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، جو میدان سے بھاگ گئے تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ ان لوگوں کو سخت سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بہت سارے اعتراضات کیے۔ ایک ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اور جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، یہ بھی جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب اچانک سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا اور مسلمان اس آفت کے لیے تیار نہیں تھے، گھبرا گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تب اس وقت اللہ کے نبی انہیں پکار رہے تھے کہ میری طرف آؤ، لیکن وہ ان کی بات سن نہیں رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار رہے تھے، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں یہاں ہوں، مگر تم دوڑے جا رہے ہو اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، نہ کسی کی سنتے تھے۔ تو بس اس وجہ سے انہیں غم پر غم پہنچایا۔ پہلا غم کون سا؟ انہیں شکست دی۔ دوسرا غم کون سا؟ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ دوسرا غم، یعنی غم پر غم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوہرے غم میں مبتلا کر دیا۔ پھر مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا، پھر زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے، کتنی ساری تکلیفیں پہنچی۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ گئے سارے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ سب آسان ہو گئے۔ جب متواتر اور لگاتار تکلیفیں اور غم ملتے رہتے ہیں نا، تو انسان سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پے در پے صدموں کے بعد میدان احد میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل نازل فرمایا کہ ان پر اونگ مسلط کر دی، جس سے انہیں امن اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے۔ حالت یہ تھی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا۔ غزوہ احد میں پھر بہت سارے مسلمان بھی شہید کر دیے گئے تھے، اور پھر بعض لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ ہمارا کہنا مان لیتے، شہر سے باہر جا کے نہ لڑائی کرتے، تو آج تم لوگ زندہ ہوتے، مطلب یہ لوگ جو مر گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں یہ آج زندہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں موت کا ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ جہاد میں نہ جاتے تو جو موت کا وقت طے ہے وہ نہیں ٹلتا۔ اگر ایسا ہے تو جب تمہیں موت آئے گی تو پھر اپنی موت کو ٹال کر دکھانا، مطلب جس شخص کی جہاں پر موت لکھی ہے کہ فلاں جگہ پر اس کی موت واقع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر سویا ہوا ہو، اس کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائے گا۔ تو اس لیے دیکھیں ہم لوگ بہت سارا شرک کرتے ہیں کہ میں گھر سے نہ جاتی تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میں یہ کام ایسے کر لیتی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ایسے پیش نہ آتا، یا میں یہ چیز اتنے کی خرید لیتی تو آج مجھے مہنگی نہ لینی پڑتی، یہ میں کام کل کر لیتا تو آج مجھے یہ مصیبت پیش نہ آتی۔ یہ سب شرک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔
اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے تاکہ اللہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اس وقت کو یاد کرو، یعنی احد کے دن جو مسلمان میدان جنگ سے بھاگے تھے وہ شیطان کے پھسلانے کے سبب ہٹے، مگر شیطان کو انہیں پھسلانے کا موقع انہیں کس نے دیا؟ ان کے گزشتہ گناہوں کی وجہ سے، جن میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ ایک نیک کام کرنا دوسری نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب انسان ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اور نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے ہر خطبہ میں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ یعنی جو جتنی بھی شرارتیں ہیں، یہ چاہے ہمارے کسی بھی قسم کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں، ان میں بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی اللہ نے ان سے درگزر کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر غلطی کر دی ہے، توبہ کر لی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی جو لوگ دل میں حقیقی خلوص رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معذرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ اور معذرت کے سبب انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب انہیں معاف کر دیا جاتا ہے تو پھر ان پر کسی قسم کی جو نکیر ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے، یا پہلے کوئی بہت ماڈرن ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، وہ پردہ کرنا شروع کر دیتا ہے، دین کا کام جو ہے اس کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیتا ہے، تو اسے یہ نہ کہیں کہ یہ پہلے تو ایسا تھا، اب یہ ایسے ہو گیا، پہلے تو یہ کیا کرتی تھی، اب بڑی بن رہی ہے، اب درس دے رہی ہے، یعنی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ لوگ ایسے بھی بول دیتے ہیں نا، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ جب کسی کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کے ہاں بہت خاص ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے توبہ کرنے کے بعد، کسی کو صراط مستقیم کی طرف آنے کے بعد طنز کا نشانہ نہیں بنانا، اسے ٹیز نہیں کرنا، اور اس کے گزشتہ اعمال کو بھی اس کے سامنے دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اگلا رکوع 156 سے لے کر 172 یعنی 172 تک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ احد کے واقعات ہی چل رہے ہیں۔ موت کے ڈر سے جہاد کو چھوڑ دینا زندگی کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہاد نہ کرتے تو یا جہاد کے لیے سفر نہ کرتے تو یہ نہ مارے جاتے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے یہ جو اعمال ہیں نا، ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے رہیں گے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت طے شدہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے آ گیا تو پھر نہ ایک سانس اس کا آگے بڑھنا ہے اور نہ ہی کم۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنا دل مضبوط رکھو، موت اپنے وقت پر آئے گی، ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اگر کبھی شیطان آپ کو بہکائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے بہتر ہے،
اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بلائی ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت ہو جاؤ۔ اگر کوئی تمہیں مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا اور جو چاہا اس کو کر دیا۔ لوگوں کا جو عمل ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں کاش، کاش کا جو لفظ ہے اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیں، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ اگر تمہارا مرنا یا قتل ہونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے تو یقیناً یہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ مرنا تو ویسے بھی ہے۔ جو دنیا کی چیزیں، جو دنیا کی فکریں تم کر رہے ہو، تمہیں ہر وقت لگی رہتی ہیں، یہ اس کے بدلے میں بہت کم ہے جو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑی بخشش اور رحمت تیار کر رکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم جہاد کرتے ہوئے میری راہ میں مارے جاؤ یا اپنے گھروں میں تمہارے بستروں پر تمہیں موت آئے، ہر چیز نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے، یعنی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنی ہے۔ اگر تمہاری زندگی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر ہو اور اسی کی راہ میں موت ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا۔ پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر۔ پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی لے کر لوٹا، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پھر کیا ہوا؟ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھیڑی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اور اس دن یعنی ان لوگوں نے کہا کہ کوئی لڑائی شڑائی کچھ بھی نہیں ہونی، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور یہ چند لوگ، انہوں نے کیا لڑائی کرنی ہے؟ یعنی ان کا گمان تھا کہ کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہونی۔ وہ کہتے اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ کوئی لڑائی ہونی ہے تو ہم اپنے آپ لوگوں کے ساتھ جاتے، یعنی تفلے تسلیاں، ہیلے بہانے، کہ اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی جس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے وہ اس وقت ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے منہ سے تو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی لڑائی نہیں ہونی، اگر لڑائی ہونی ہوتی تو ہم چلے جاتے، لیکن ان کے دل کے اندر کیا تھا کہ اگر ہم جہاد کے لیے جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے، ہم تھوڑے سے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہیں، یعنی بزدلی تھی ان کے اندر۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے نا میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو تم اپنے منہ سے بیان کر رہے ہو اس کو بھی، اور جو تم اپنے دل میں چھپا رہے ہو اسے بھی۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو لوگ غزوہ احد میں ان کے ساتھ چلے گئے تھے تو وہ کہنے لگے اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور جہاد کے لیے نہ جاتے تو انہوں نے نہیں تھا مرنا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زندہ ہونا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو جب تمہیں موت آئے گی تو پھر تم اپنی موت کو اپنی جانوں سے ہٹا کر دکھانا اگر تم سچے ہو۔ اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ مرنا تو سب نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہوتی، کہ اگر یہ ہوتا کہ جہاد کرنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو بتاؤ کہ اتنی جنگیں کرنے کے باوجود میں زندہ ہوں اور اپنی بستر مرگ پر یعنی اپنے گھر میں میری موت ہو رہی ہے۔ زندگی اور موت اس کا ایک وقت طے ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاد کریں گے تو ہی موت آئے گی، اپنے گھروں میں رہیں گے تو بھی موت آئے گی۔ اس وقت بھی جب اللہ کہہ رہا جب موت آئے گی نا تو پھر اپنی جانوں سے اس موت کو ہٹا لینا اگر تم سچے ہو۔ اور پھر وہ کہتے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے، نہ جنگ کے لیے جاتے، تو انہوں نے بھی زندہ ہونا تھا اور یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، یعنی وہ گمان کر رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو رد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ تو زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ دیکھیں مرنا تو سب نے ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں روزیاں دیے جاتے ہیں، لیکن تم ان کی جانوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا در حقیقت ہمیشہ کی زندگی پا لینا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں جنتوں کی، ہمیشہ کی زندگیوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں یعنی جو فی سبیل اللہ قتل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اپنے جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں، یعنی جو فوت ہو گئے ہیں، وہ اتنے خوش ہیں ان نعمتوں پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے دوستوں، بہن بھائیوں، ساتھیوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہم کس قدر خوش ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ پیغام میں تمہارے ان رشتہ داروں، تمہارے ان دوستوں تک پہنچا دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہداء کا وہ پیغام قرآن کے ذریعے ان کے دوستوں، ان کے رشتہ داروں کو جنہیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے اس قرآن کی صورت میں دیا ہے۔ یعنی شہداء نے خواہش کی کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑ لیں۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ورثاء کو، ان کے ان دوستوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے، آگاہ کیا ہے کہ اصل زندگی جہاد میں ہے، یعنی جو شہادت کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں، یعنی جو شہید ہیں وہ بہت خوش ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، وہ اللہ سے صرف ایک خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں پھر شہید ہو جائیں۔ تو اللہ کہے گا آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 172 یہ حمراء الاسد یعنی جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے۔ جب یہ لوگ احد سے پلٹ کر جو مشرکین تھے چند منزل دور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے کیا حماقت کی کہ مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ کیے بغیر واپس چلے آئے۔ وہ پھر مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے
ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ واقعی پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت اگرچہ شرکائے احد یعنی جن لوگوں نے جنگ میں شرکت کی تھی زخمی بھی تھے، سخت تھکے ہوئے بھی تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً ہی نکل کھڑے ہوئے۔ جب مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے آپس میں کہا اس مرتبہ تو واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال پھر آ جائیں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت یہ آیت اتری اور اسی طرف اشارہ ہے اور یہی مسلمانوں کو بشارت بھی دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے بھانجے، تیرے دونوں باپ زبیر اور ابو بکر نانا بھی ان میں شامل تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں وہ تکالیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ وہ پلٹ نہ آئیں تو فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا، ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ اگلا رکوع 173 سے 180 تک۔ وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج مکمل کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یعنی جو مشکلات ہیں وہ مومن کو اس کے ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنا چاہا کہ بہت بڑا لشکر آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو انہوں نے ڈرنے کی بجائے اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنگ نہ کی، نہ اپنے دل سے جنگ کی بات کی، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ تو اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جب مومنوں کو ڈرایا گیا کہ بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان ہے اور اس کے ساتھی ہیں جو مومنوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور وہ لوگ تجھے غم زدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کافر اور منافق مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، اداس ہو جاتے، خصوصاً غزوہ احد کے واقعے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے کفار جو ہیں اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس قسم کا رویہ اختیار کر کے خود ہی آخرت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا جو نظام ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ در حقیقت وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
काफरों को यहाँ पर डराया जा रहा है। फरमाया हम जो काफरों की उम्रें लंबी करते चले जा रहे हैं ना, और उन्हें इनके हाल पर छोड़ रहे हैं, माल औलाद दुनिया की नेमतें बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ उनके लिए बेहतर है? अल्लाह ताला कह रहा है नहीं, बल्कि इनके लिए ये बहुत बुरा है, ताकि उनके खिलाफ हुज्जत मजबूत हो जाए। बल्कि दुनिया में भी ये सब कुछ उनके लिए अजाब का बाइस बनेगा और आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि ईमान वालों को इस हाल पर छोड़ दे जिस पर तुम हो, यहाँ तक कि नापाक को पाक से जुदा कर दे। और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हें गैब पर मतला करे, और लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। बस अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान ले आए और मुत्तकी बने तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डर गए, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हैं अल्लाह के पास से मेहमानी के तौर पर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। और बिलाशुबा अहले किताब में से कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और इस पर भी जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, अल्लाह के लिए आजिजी करने वाले हैं। वो अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनके लिए इनका अजर उनके रब के पास है। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो और मुकाबले में जमे रहो और मोर्चों में डटे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का राज किसमें है? मजबूती से जमे रहने में, सब्रो इस्तकामत करने में, परेशानी पर खुद को मजबूत बनाने में, ना कि घबरा कर पीछे हट जाने में। ये कायनात अल्लाह की, ये निजाम अल्लाह का, इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए उठते बैठते सोते फिरते चलते अपनी पहलुओं के बल, अपनी करवटों के बल अल्लाह ताला को याद करते रहें। अल्लाह ताला के जिक्र से अपनी जबानों को तार रखें और अल्लाह ताला की इस कायनात में गौर व फिक्र करें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने जो भी पैदा किया है, जो भी चीज बनाई है, अगरचे एक चींटी या एक मच्छर, वो भी अल्लाह ताला की हिकमत से खाली नहीं, वो भी अल्लाह ताला ने बातिल नहीं बनाया। अल्लाह बहुत पाक है। अल्लाह से दुआ की जा रही है, अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले, तो आमीन बोलें। अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के नबियों का हुक्म मानते हैं और उनकी इत्तबा करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरियां यानी जन्नतें तैयार कर रखी हैं। अल्लाह ताला से अपने अमाल की माफी भी मांगते रहते हैं। अगर उनसे कोई गुनाह सरजद होता है तो फौरन अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं। रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, यानी ए हमारे रब, और हमें अता फरमा जिसका तूने वादा हमसे अपने रसूलों की ज़बानी किया है, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न करना, बेशक तू वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ बख्शिश का वादा किया हुआ है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी वर्जी नहीं करेगा। अल्लाह ताला अपने वादे में सच्चा है। अपने अमाल को यानी तौबा करें और फिर अपने अमाल को, अपने अमल को गुनाहों से मगफिरत का वसीला बना। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला से मांगते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनकी दुआ भी कबूल कर लेता है। जब कोई गलती हो जाए तौबा कर लें तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी भी अमल करने वाले का अमल जाया नहीं करता, चाहे वो कोई मर्द हो, चाहे कोई औरत, चाहे छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब। रोजे क़यामत सब एक से अंजाम से दो चार होने वाले हैं। चाहे कोई बादशाह है, चाहे कोई फकीर, चाहे कोई महल में सोने वाला है, चाहे कोई छोटी सी झोंपड़ी में, चाहे कोई फुटपाथ पर बैठने वाला है और चाहे कोई कीमती सोफों पर बैठने वाला। अल्लाह के हाथ दोनों का अंजाम एक होना है। अगर वो उनका अमाल यानी अगर उनके अमाल एक जैसे हैं तो फिर उनका अंजाम भी एक जैसा होगा। जो आखिरत की निजात है अल्लाह के यहाँ दर्जात हासिल करने में मर्द और औरत दोनों ही बराबर हैं। हाँ, मर्द और औरत इनकी जिम्मेदारियां जो है ना वो थोड़ी अलग अलग हैं। दुनिया में करने वाले जो काम है वो थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन अजर उनका अल्लाह के यहाँ एक जितना है। अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ना, हिजरत करना और तकलीफें बर्दाश्त करना अल्लाह के दीन की खातर, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए,
اور مال کی قربانی دینا، جان کی دینا، اپنے گھروں کی قربانی دینا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں نکلے اپنے گھروں سے، انہیں تکلیف دی گئی، قتل بھی کیے گئے، تو میں کیا کروں گا؟ روز قیامت ان سے ان کی تمام برائیوں کو دور کر دوں گا، انہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت ہی اچھا ثواب ہے، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو چند دن کی زندگی ہے، اور اس کا سامان حقیر سا سامان ہے۔ جو اصل سامان ہے وہ ہے آخرت کا۔ یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن اور اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور مرکز اسلامی میں پہنچ گئے، اور وہ لوگ جن پر کفار نے ظلم و ستم ڈھائے، انہیں سخت اذیتیں دی، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، انہیں کسی طرح چین نہیں تھے لینے دیتے، اور انہیں تکلیف پر تکلیف دیتے اور انہیں تکلیفوں کا نشانہ بناتے۔ انہوں نے دین اسلام کی راہ اختیار کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کافر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں گھروں سے محض اس جرم کی پاداش میں نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اور فرمایا اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے حسد اور ان کے بغض اور ان کی ان تکلیفوں کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ایمان لے آئے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں کہ وہ پھر واپس کفر میں پلٹ آئیں۔ لیکن ان کی جو زندگی ہے نا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، دنیا کے ساز و سامان کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، ان کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کا سامان دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا شہروں میں پھرنا، ان کی مال و اولاد کی کثرت، یہ سب دنیا کا سامان عارضی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اور اگر کوئی اہل کتاب میں سے یا کوئی بھی انسان اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اس میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے اس گروہ کا ذکر ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہیں دوسرے اہل کتاب سے الگ اور ممتاز کر دیا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت محفوظ ہے، بلکہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، جیسا کہ سورۃ حدید میں آتا ہے۔ یہ صفات یہود میں بہت کم تھی۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چند لوگ ہی شامل تھے جن کی تعداد تقریباً 10 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ البتہ نصرانیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن میں حبشہ کے بادشاہ بھی تھے جن کو نجاشی کہا جاتا ہے، جن کی موت کی خبر آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غائبانہ طور پر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ اور آخری آیت صبر کے بارے میں ہے، ثابت قدمی سے رہنا ہے، جمع رہنا ہے۔ یعنی اگر تمہاری کافروں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، تو مقابلے میں ان سے بڑھ کر پامردی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ورابطو یعنی دشمنوں سے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور سیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ آزمائشوں سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے پارے کا آغاز کریں، پارہ نمبر 4 جو سورۃ آل عمران کے بقیہ نکات ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ محبوب ترین چیز کا صدقہ دینا، بارگاہ رسالت میں یہودی وفد، بیت اللہ اور حج کے احکام، کفار کا انجام، کفار کی اطاعت کا نقصان، اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن حکیم، برائی سے روکنے والی جماعت، بہترین امت، خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنا، کفار کو ہمراس نہ بناؤ، غزوہ احد، غزوہ بدر،
سود خوری کی ممانعت اور غصہ سے بچنے کی تلقین، استغفار الکلمہ لا الہ الا اللہ، عزمیت کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ، کفار کے ارادے اور غزہ